السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ وقال تعالی جلالا واکراما لنبیہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم و معزز سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، سورہ فاتحہ کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انشاءاللہ تعالی آج اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ عزیزان محترم، سورہ فاتحہ میں جو آیتیں وارد ہیں، ان آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اے اللہ تعالیٰ، تو ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ کس کا سیدھا راستہ؟ کون سیدھے راستے پر ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے اور ارشاد فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، وہ لوگوں کا راستہ جن پر اے اللہ تو نے انعام فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صراط مستقیم کو جو بیان فرمایا ہے، جن لوگوں کے راستے پر چلنے کا حکم فرمایا، سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی صراط مستقیم کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ کون سے لوگ ہدایت پر ہیں اور کون سے لوگ ہدایت پر نہیں ہیں، کون سے لوگ گمراہی پر ہیں، اور صراط مستقیم کا کیا راستہ ہے اور کیا راستہ ہوتا ہے، یہ ساری تفصیلات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے۔ تو پہلے سورہ میں، سورہ فاتحہ میں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صراط مستقیم کو بیان کیا اور انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہونے کی وضاحت فرمائی، اور پھر سورہ بقرہ میں ان انعام یافتہ بندوں کا بھی ذکر فرمایا اور ایسے لوگوں کا بھی ذکر کیا جو انعام یافتہ نہیں ہیں، جو منکرین ہیں، جو منافقین ہیں، ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ جب سورہ بقرہ کا آغاز ہوتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اسی صراط مستقیم کو اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صراط مستقیم اسی کتاب کے اندر موجود ہے۔ جو صراط مستقیم پر چلنے کے خواہاں ہیں، ان کو اسی کتاب کو فالو کرنا ہے، تبھی جا کر ان کو صراط مستقیم ملے گا۔ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ ہدایت دینے والی ہے متقیوں کے لیے۔ جو بندے صراط مستقیم پر ہوتے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان متقی بندوں کی صفات کو بیان کیا، پھر منکرین و کافرین کو بیان کیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں منافقین کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ منکرین تو دکھ کر آ جاتے ہیں، واضح نظر آتے ہیں انکار کرنے والے، لیکن جو لوگ اپنے دل میں نفاق رکھتے ہیں، ان کی زبان پر کچھ اور ہوتا ہے، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، وہ کھلے طور پر نظر نہیں آتے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے، ان کے تعلق سے سورہ بقرہ کے آغاز میں کئی آیتوں میں ارشاد فرمایا۔ اور محترم ناظرین، جب یہ سورہ شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے آپ ملاحظہ فرمائیں گے اس کے اندر الف لام میم وارد ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ الف لام میم کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ الف لام میم اور اس طرح کے سوروں کے آغاز میں
جو حروف واقع ہیں اس کے کیا معنی ہیں، اس حوالے سے مفسرین کرام نے اپنے اقوال بیان فرمائے ہیں۔ مفسرین کا ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ حروف مقطعات جہاں پر بھی آتے ہیں اس کے معنی کو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تفویض کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معنی جانتا ہے اور اللہ کے بتانے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کو جانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے کہ یہ جو حروف ہیں یہ حروف ایک راز ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دوسرے مفسرین کا یہ قول ہے کہ وہ اس کے معنی بیان کرتے ہیں اور ان کے پاس حروف مقطعات کے معنی ہوتے بھی ہیں، لیکن وہ اس طرح سے اس کے معنی بیان کرتے ہیں کہ جس سے قرآن و حدیث میں اور اس کے معنی میں فرق نہیں پڑتا ہو اور یہ معنی قرآن و حدیث سے نہیں ٹکراتے ہوں، اس طرح کے وہ معنی بیان کرتے ہیں۔ جیسے حروف مقطعات کے بہت سارے معنی آپ کو مل جائیں گے، الگ الگ انداز سے مفسرین کرام نے صحابہ کرام اور کبار تابعین، کبار مفسرین سے انہوں نے اقوال کو نقل کیا ہے اور بہت سارے اس کے معنی بیان کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ہے جو اس کے معنی کو بیان کرتا ہے، لیکن ان کے معنی کے بیان کرنے کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے اور ان کے معنی قرآن و حدیث سے ٹکراتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسا ارشاد فرمایا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، اب رہا وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ اتباع کرتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، متشابہ آیتوں کی اتباع کرتے ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ حروف مقطعات کے بارے میں مختصراً آپ کے سامنے میں نے عرض کیا۔ تو حاضرین کرام، یہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ ہے، دونوں کے اندر یہ مناسبت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس مناسبت کے علاوہ سورہ بقرہ بہت ہی فضیلت والا سورہ ہے۔ سورہ بقرہ کی حدیث میں کافی فضیلت آئی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت امامہ باہری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن کریم قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش فرمائے گا۔ اسی طرح سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مروی ہے کہ تم زہراوین پڑھو، یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا دفاع کریں گے۔ اور اس کے علاوہ روایت میں آتا ہے کہ گویا کہ وہ دونوں بادل ہوں گے یا دونوں پر پھیلائے ہوئے پرندوں کے گروہ ہوں گے جو اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے، اور حضور نے فرمایا تم سورہ بقرہ پڑھو، کیونکہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے، اور باطل پرست جادوگر اس کو پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حدیث شریف میں اس طرح سے سورہ بقرہ کی بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں۔ محترم حاضرین، سورہ بقرہ قرآن کریم کا ایک طویل سورہ ہے جس میں 40 رکوع ہیں اور 286 آیتیں اس میں وارد ہیں، اور سورہ بقرہ کے اندر جو مضامین وارد ہیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ سورہ کب نازل ہوا۔ کہ سورہ بقرہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، آپ کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد اس سورہ کا نزول ہوا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ مکہ مکرمہ میں تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے لحاظ سے اور وہاں کے رہنے والوں کے لحاظ سے آیتوں کو نازل فرمایا تھا۔ چونکہ مکے والوں کا ایمان توحید پر نہیں تھا اور قیامت پر، قضاء و قدر پر نہیں تھا، اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ میں جن مضامین کو عموماً بیان فرمایا ہے اور جن مضامین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے آیتوں کو نازل فرمایا، اس میں توحید کا بیان رہا، اس میں رسالت کا بیان رہا، اور اس میں قضاء و قدر اور قیامت کا اور دوبارہ اٹھائے جانے کا بیان تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ
ان کے اعمال خبیثہ اور ان کے اعمال ردیہ کا اس کے اندر بیان تھا، اور اس کی اصلاح کی اس کے اندر بات کہی گئی تھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ میں رہنے والے لوگوں میں انصار تھے، اوس و خزرج کے قبائل موجود تھے، اور ان کے علاوہ وہاں پر اہل کتاب بھی موجود تھے۔ اہل کتاب چونکہ قیامت کے دن کو مانتے تھے، نبوت کے بارے میں ان کو پتہ تھا، قضاء و قدر کے بارے میں ان کو پتہ تھا، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی تھیں اہل کتاب کی، تو جیسے کہ اہل کتاب کے بارے میں وارد ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں تحریف کیا کرتے تھے اور اپنی کتابوں میں تبدیلی کرتے تھے۔ جب کوئی انسان ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو وہ اس کو دیکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ اگر وہ شخص پیسے دینے والا ہوتا تو اس سے پیسے لے کر اپنی کتاب میں کے مسائل کو تبدیل کرتے تھے اور اس کے حق میں فیصلہ کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کے اندر خرابیاں موجود تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورے میں ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اہل کتاب کا ذکر ہے، آپ پہلا پارہ پڑھیں گے، پہلے پارے میں ہی اہل کتاب کے بارے میں تفصیل کے ساتھ وارد ہے، اور یہ سورے میں مختلف آیتیں ان کے بارے میں آئی ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے اس سورے کے اندر کافی احکامات بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ جب مسلمان مدینہ منورہ گئے، ہجرت کر کے وہاں پر پہنچے، تو ان کو اپنی زندگی کے لیے احکام کی ضرورت تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے مختلف احکامات کو اس سورے میں نازل فرمایا، تاکہ ان کے لیے یہ احکامات ان کی زندگی میں ان کے کام آ سکیں اور ان کو دین پر چلنے کے لیے آسانی ہو سکے۔ حضرات گرامی، جب سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے مومنین کا تذکرہ ہے، غیب پر ایمان لانے والوں کا تذکرہ ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا اس کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح سے مومنین کی تعریف ہے۔ پھر آپ شروع کی آیتوں میں دیکھیں گے کافروں کا ذکر ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، ان کفار کا ذکر کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کئی آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں، کئی آیتیں منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو اس سورے کے بالکل آغاز میں ہے۔ تو کیونکہ منافقین یہ جو طبقہ ہوتا ہے منافقین کا انتہائی شرپسند طبقہ ہوتا ہے، پھر بھی منکرین کا انکار بظاہر نظر آ جاتا ہے، لیکن منافقین کے دل کے اندر جو خباثت ہوتی ہے، منافقین کے دل کے اندر جو فتنہ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی کئی صفات کو، ان کے کئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو منافقین ان کے دل میں ایک بات ہوتی ہے اور زبان سے ایک بات کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح سے ان کے اندر خباثت ہوتی ہے۔ اور منافقین کے بارے میں جیسا کہ قرآن شریف میں آیا کہ منافقین دوزخ کے انتہائی نچلے طبقے میں ہوں گے، ان کے لیے اتنا بڑا عذاب ہے۔ تو انسان کا دل، انسان کی زبان ایک ہونا چاہیے۔ اگر انسان کے دل کے اور زبان کے اندر موافقت نہ ہو تو پھر وہ نفاق کی علامت ہے۔ اگر کسی کے سامنے آ کر کوئی انسان کچھ بات کرتا ہے اور اس کے پیچھے جا کر پھر اس کے خلاف میں کہتا ہے تو یہ منافقانہ چال ہوتی ہے، یہ منافقانہ عمل ہوتا ہے۔ تو منافقانہ عمل انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں قرآن میں کئی آیتوں میں تفصیل کے ساتھ میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں بھی آپ اسی بات کو دیکھ سکتے ہیں۔ پھر منافقین کا ذکر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اپنی عبادت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد والے جو رکوعوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور فرشتوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو ذکر کیا گیا۔ فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا کہا تھا، اس کے بعد پھر انہوں نے کس طرح سے اپنی بات کو واپس لیے، یہ ساری تفصیلات آپ کو سورہ بقرہ کے بالکل جو ہے آغاز کے رکوعوں میں ملیں گی۔
انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی تفصیل کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا، چونکہ ابھی وقت ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو قرآن کریم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ، آج سارے عالم میں جو مرض اور جو بیماری چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرما، اور ہمارے وطن والوں کی حفاظت فرما، اور ساری انسانیت کی اس سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔